صافی حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام صافی حضرات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کابینہ کا اجلاس تھا، اور جس میں جو اہم ایشو زیر بحث آیا، جو آج تک بھی کئی عرصے سے جو ہے شہ سرخی رہا ہے، وہ ہے ریکارڈ ایکٹ کا معاملہ۔ تو اسپیشلی آج جو ہماری کابینہ کا اجلاس بھی اس مناسبت سے بلایا گیا تھا۔ دیکھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی پر ہمیشہ یہ دبا لگایا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں کہ ہم ترقی مخالف ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس ترقی کی حمایت کی ہے جس ترقی کا فائدہ ہے، جس کے بینیفیشری بلوچستان کے لوگ رہے ہیں، اور ہم نے ہر اس ترقی کی مخالفت کی ہے جو ترقی کے نام پر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے۔ ریکارڈ ایکٹ کا معاملہ جو گزشتہ دنوں ان کیمرہ جو بریفنگ دی گئی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو، ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل تھے، اور مرکزی کابینہ نے ان تمام جو بریفنگ جو ان کو دی گئی تھی اس کا جائزہ لیا۔ ظاہر جس طرح میں نے کہا کہ ہم ترقی مخالف نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا جو ہے نا، وہ جاگ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو ہم تو دودھ سے بھی جلے ہوئے ہیں، ہم پانی سے بھی جلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں جو کیا معاہدے کیے جا رہے ہیں اس پر بعد میں آؤں گا۔ جو ہمارے حکمران ہیں، پہلے ہمیں اس بات کی تسلی دیں یا اس بات کا ہمیں وہ کہتے ہیں نا حساب کتاب دیں کہ آج دن تک بلوچستان کے نام پر جو ترقی کی گئی ہے، 1952 سے بلوچستان میں گیس دریافت کی گئی، پی پی ایل، او جی ڈی سی، جس کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نام دیا گیا ہماری طرف سے، اس نے بڑے پیمانے پر یہاں پر گیس دریافت کی۔ وہ بلوچستان جو 46% پورے ملک کی گیس سپلائی کرتا تھا، آج اس کی جو ہے 15% پر آ کے پہنچ چکا ہے۔ وہ گیس جو بلوچستان سے نکلتی ہوئی ملک کے کونے کونے تک پہنچ چکی، جس سے بڑی بڑی صنعتیں قائم کی گئیں، جس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے گئے، لیکن بلوچستان آبادی کی بجائے بلوچستان جو ہے تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ گیس اپنی جگہ پر، اس کی جو رائلٹی تھی وہ بھی بلوچستان کو پوری نہیں ملتی۔ وہ اگر دی بھی جاتی تو خیرات کے طور پر بلوچستان کے لوگوں کو دی جاتی تھی، اور اس خیرات کا یہاں پر پہنچنا اور پھر یہاں پر اس کی تقسیم بھی ایک بڑا ہمارے لیے جو المیہ ہوتا تھا۔ اس سوئی گیس کی آڑ میں پورا ملک ترقی کر چکا ہے، لیکن ابھی تک سوئی کے علاقے میں جو ہے وہ گیس میسر نہیں۔ بلوچستان کو تو آپ چھوڑیں، ماں سوائے چند ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے، آج دن تک بلوچستان اس اپنی گیس سے جو ہے محروم ہے۔ آج بھی ڈیرہ بگٹی میں لوگ لکڑیوں سے جو ہے نا آگ جلا کر کھانا بناتے ہیں۔ آج پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، اس میں کوئی شک نہیں، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن بلوچستان میں تو گیس میسر ہی نہیں ہے۔ باقی علاقوں میں آپ کے جو کیپٹل ہے، آپ کا دارالخلافہ ہے کوئٹہ، آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ کھانا بنانے کے لیے لوگوں کو جو گیس میسر نہیں۔ اس کے ساتھ کئی ایسی مثالیں ملیں گی جو ترقی کے نام پر جو ہے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا گیا ہے۔ سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو کئی عرصے سے اس پر کام ہوا، روزگار مہیا کرنے کے بجائے وہاں کی معدنی دولت کو لوٹ کے باہر لایا گیا۔ سی پیک کے نام پر جو ترقی دی گئی، روز اول سے ہم چیختے رہے،
کہ جی یہ سی پیک کے نام پہ گوادر اور بلوچستان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اصل ترقی جو ہے ملک کے دوسرے حصوں میں ہوگی. آپ کا میڈیا بھی اس بات کی گواہی دے گا. جو ہمارا اسٹینڈ تھا 1999 میں، جو ہمارا اسٹینڈ تھا اس وقت سی پیک نہیں تھا، اس وقت رتو ڈیرو گوادر کا روڈ کا نام دیا جا رہا تھا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ جی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں. اور اس کے بعد جب 2013 کے بعد سی پیک کا شوشہ چھوڑا گیا، گوادر کی ترقی کی قصے اندرون ملک بڑے بڑے شہروں سے لے کر بیرون ملک کے جو ہے ان کے پینفلیکس لگا دیے گئے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دعوتیں دی گئیں. لیکن آج گوادر کے باسی جو ہے نا، $65 بلین کی انویسٹمنٹ کے باوجود گوادر کے لوگ پینے کے پانی سے محتاج ہیں، محروم ہیں. بجلی سے وہ محروم ہیں. بے روزگاری، جو قدرتی روزگار ان کو دیا گیا تھا ماہی کا، ماہی گیری کے نام سے، وہ بھی ان سے چھینا گیا. دوسرے صوبوں سے ماہی گیروں کے جو ٹرالر آتے ہیں وہ مقامی لوگوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں نا، ایک اعتماد کا فقدان، اس اعتماد کے فقدان نے بلوچستان میں احساس محرومی، ناراضگی سے بغاوت، اور بغاوت سے جو ہے نا لوگوں نے آزادی کے جھنڈے اٹھا لیے. ان تمام جو آج بلوچستان میں جو ملٹریزیشن ہو رہی ہے یا جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں، وہ حکمرانوں کی، گزشتہ حکمرانوں کی یا موجودہ حکمرانوں کی وہ ناانصافیاں ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان آج 5ویں یا 6ٹھے آپ کہیں ملٹری آپریشن سے گزر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ، تب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کے وہ گزشتہ جو ان کی گریوینس ہیں، جو خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے. موجودہ حکومت سے جب ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو 6 نکات کا نام دیا گیا، اس میں انہی باتوں کا خدشہ تھا اور انہی باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ مسنگ پرسنز کو واپس لایا جائے. جو میں سمجھتا ہوں ان ناانصافیوں کی وجہ سے ایک ملٹری آپریشن جو شروع ہوا، لوگ پہاڑوں میں گئے ہیں یا لوگوں نے پولیٹیکل احتجاج کیا ہے، پولیٹیکل ایجیٹیشن کیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. وہ ایک نقطہ تھا ہمارا. گوادر کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے سے بچانے کے لیے قانون سازی کی جائے. ہمارے معدنی وسائل کی روک تھام کی لوٹ مار کو روک تھام کے لیے ریفائنری قائم کی جائے. اب میں ریفائنری کی جو بات کرتا ہوں، کیونکہ آج دن تک سندھ سے جو کچھ جا رہا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، نہ ہی حکومت بلوچستان کو پتہ ہے کہ کتنا را مٹیریل یہاں سے گیا. اس کی ٹنیج تو ہے، لیکن اس سے ایکسٹریکٹ کتنا ہوا ہے، گولڈ کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، کاپر کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، سلور کتنا ایکسٹریکٹ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کون کون سے اور منرل جو ہیں نا وہ اس سے ہوئے ہیں، ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہیں. اینڈ آف دا ڈے وہ صرف ایک پرچہ تھما دیتے ہیں کہ اس پر جو ہے آپ کی رائلٹی جو ہے 2% ہے، اور ہم اس کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر گزارا کرتے ہیں. اس سے علاوہ جس طرح میں نے کہا 1952 سے جو گیس بلوچستان سے دریافت ہوئی، پھر 1962 سے جو ہے ملک کے کونے کونے تک وہ گیس پہنچی، اس کا بھی کسی کے پاس حساب کتاب نہیں کہ کتنی گیس یہاں سے جاتی ہے. ہم جب حکومت میں تھے ہم نے حد الوسع کوشش کی اس کے لیے کہ جی ہمیں ایک اندازہ تو دیں کہ کتنی، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اتنی رائلٹی آپ کو دیتے ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ یہاں سے کتنی گیس جاتی ہے. نہیں، وہ سوال کرنا جو ہے نا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. اس سے جو ہے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اب بھی اگر
اس طرح کے معاہدات جب کیے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ان پچھلے جو اپنے حکمرانوں کے جو گناہ ہیں ان کو تو پہلے بخشائیں. فیڈرل سروسز میں جو بلوچستان کا کوٹا ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوا, جو بھی ہمارے 6 پوائنٹ کا حصہ تھا. فارن سروسز میں بلوچستان کا جو حصہ ہے, آج بھی دیکھیں کسی بھی ملک میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مشکل سے کوئی آپ کو ایک ایمبیسڈر یا کونسل جنرل ملے گا. وہ تو ایمبیسڈر اور کونسل جنرل اپنی جگہ پر, آپ کو بیرون ملک کونسلٹوں میں اور ایمبیسیوں میں مشکل سے ایک بندہ ملے گا جس کا تعلق بلوچستان سے ہو. میں یہ نہیں کہوں گا بلوچ ہو, بلوچستان سے جن کا تعلق ہو. تو ان حالاتوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کوئی نیا معاہدہ اگر کیا جا رہا ہے, ہم کسی اس معاہدے کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے وہ جملہ جو مسائل جو گزشتہ 70 سالوں سے جن کا ایک انبار بنایا گیا ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. موجودہ حکومت نے جو فیکٹس اینڈ فگر جو دیے ہوئے ہیں, اب وہ معاہدات جو ہے ابھی تک انیشیل اسٹیج پر ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کو 25% حصہ دیا جائے گا. 25% حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا اور 50% حصہ جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے پہلے جن کو لائسنس دیا گیا تھا یہاں پہ ایم ایل کا یا ای ایل کا لائسنس دیا گیا تھا, ان کو دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مالک ہیں اس کے, روز اول سے یہاں پر جو پائی جانے والی قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک بلوچستان کے لوگ ہیں, لیکن آپ کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 52 جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جہاں سے گیس دریافت ہوگی سب سے پہلے حق جو ہے وہاں کے لوگوں کا ہے یا اس صوبے کا ہے, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے ان کا, ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہے ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ, اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور اب اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ 25%, جب ہم کے مکمل اس کے مالک ہیں, سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ بلوچستان کا حساب کتاب کیا جائے, ان گریوینس کو ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم 25% پہ راضی ہوتے ہیں یا 50% پر. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا حق جو ہے 50% ہے. اور ظاہر اس پر چیک رکھنے کے لیے, جس طرح میں نے کہا کہ کتنا مال یہاں سے جاتا ہے, اگر اس مالک کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے گھر سے کیا جا رہا ہے تو اس مالک کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریفائنری قائم کی جائے ان علاقوں میں, جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کتنا اس سے کاپر, جس کو تانبا کہتے ہیں, کتنا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے, کتنا اس سے گولڈ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے, اور کتنا اس سے جو ہے سلور, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور مٹیریل ہیں جو وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں جن کو ریئر ارتھ مٹیریل کہا جاتا ہے, جن کی آج ان کی قیمت جو ہے نا آپ کی گولڈ سے بھی زیادہ ہے. آج جو جدید آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ کمپیوٹر سے لے کر موبائل فون تک, یہاں تک جو آپ کے کیمرے ہیں, ان میں وہ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے آج. اور اس علاقے میں اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے پائی جاتی ہے. جو ابھی تک آپ کا انہوں نے 2003 میں جو سروے کیا تھا, جب ان کو لائسنس ایشو ہوا تھا, پھر انیشل سروے میرے خیال میں 2011 میں انہوں نے کیا تھا, اس سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ ٹن کوئی مذاق کی بات نہیں, 6 لاکھ ٹن کاپر یہاں پر ہے. اور وہ صرف وہ ایریا ہے, کیونکہ ٹوٹل کمپلیٹ ایریا جہاں پر ڈپازٹ پائے جاتے ہیں وہ 482 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور اس کمپنی کو جو دیا گیا ہے بیرک اینڈ گولڈ کو, یا اس کے ساتھ جو دوسری, پہلے یہ معاہدہ کیا گیا تھا بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ. بی ایچ پی نے یہ اس کو سبلیٹ کیا آپ کی ایک دوسری کمپنی تھی اس کو, پھر اس سے جو ہے نا آپ کی یہ 2 کمپنی ہیں, اوگفتا ایک کمپنی ہے اور دوسری جو بیرک اینڈ گولڈ, جو 37.55% کے شیئر ہولڈر تھے,
उन्होंने लिया है, अभी तक ये वाज़ह नहीं किया गया है कि उन कंपनियों को जो ये दिया गया है उसमें सिर्फ 482 स्क्वायर किलोमीटर से सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर उनको ML माइनिंग लीज के लिए अलॉट किया गया है। 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बचा हुआ है। तो क्या वो 382 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी इन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा या उसके लिए और बिड डाली जाएगी? तो क्योंकि मामला अभी तक इनिशियल उसमें है, तो हमारी ये डिमांड होगी कि अगर ये मौजूदा कंपनियां वहाँ पर उनमें ये सलाहियत नहीं कि वो रिफाइनरी लगा सकें, तो बेहतर होगा कि दूसरी इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनको ऑफ़र किया जाए कि वो आकर यहाँ पर रिफाइनरी लगाएं, और रिफाइनरी से न सिर्फ हमें ये चेक एंड बैलेंस उस पर होगा, बल्कि बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो भी हल हो सकता है। बलूचिस्तान के बेरोज़गारी का आलम आप अच्छी तरह जानते हैं। बॉर्डर ट्रेड बंद की गई।